مارشل لا کی تحقیقات، جنوبی کوریا کے معطل صدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کو گرفتار کرنے کے لیے تفتیش کار ان کی سرکاری رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں سیڑھیوں کی مدد سے داخل ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تفتیش کار 1000 کے قریب اہلکاروں کے ساتھ صدارتی محل پہنچے، تاہم تفتیش کاروں کے پہنچنے پر پہلے تو صدارتی گارڈز اور حامیوں نے مزاحمت کی اور انہیں گرفتاری سے روکا، تاہم بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی تفتیش کار کے مطابق جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز نے یون کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس سے پہلے سرچ اور گرفتاری کے وارنٹ دکھانے کے باوجود تفتیش کاروں کو گرفتاری سے روکا گیا تھا۔ کرپشن انویسٹیگیشن آفس کا کہنا ہے کہ وارنٹ کی تعمیل سے روکنے والوں کو حراست میں لیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے پہلے جنوبی کوریا کے معطل صدر کے ہزاروں حامی بھی پہلے صدارتی محل کے باہر ڈال بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یون کی حکمران جماعت پیپلز پاور پارٹی کے 30 قانون ساز بھی صدارتی محل کے باہر پہنچ گئے تھے۔ خیال رہے کہ 3 دسمبر کو مختصر مدت کے لیے مارشل لا لگانے پر صدر یون کے مواخذے کے بعد آئینی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ معطل صدر کا جنوبی کوریا میں 3 دسمبر کا مارشل لا بغاوت کے مترادف تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ کامیاب مواخذے اور معطلی کے باوجود سابق صدر یون صدارتی رہائش گاہ میں ہی مقیم تھے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے چند روز کے دوران دوسرے صدر کی چھٹی کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے پارلیمنٹ نے چند روز کے دوران دوسرے صدر کے خلاف مواخذے کی قرارداد منظور کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قائم مقام صدر ہون ڈک سو کے مواخذے کی قرارداد کو پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ جنوبی کوریا کے قائم مقام صدر نے اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے سابق صدر یون سک یول کے خلاف کارروائی کے لیے آئینی ججوں کی تقرری سے انکار کر دیا تھا، جس پر اپوزیشن نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کا اعلان کیا تھا۔ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ 2 آزاد تحقیقاتی ادارے معزول صدر یون کے مارشل لا اور خاتون اول کے مبینہ رشوت کے معاملات کی چھان بین کریں۔ ہون ڈک سو جنوبی کوریا کے وزیر اعظم بھی ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جنوبی کوریا نے کسی قائم مقام صدر کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا کی اپوزیشن نے ملک میں مارشل لا لگانے کے سابق صدر کے فیصلے کے خلاف بھی مواخذے کی 2 تحریکیں پیش کی تھیں۔ سابق صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی پہلی تحریک ناکام ہو گئی تھی، تاہم اپوزیشن صدر کے خلاف دوسری تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے میں کامیاب رہی، جس کی وجہ سے انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ امریکہ کا کیوبا کو دہشت گردی کے سرپرستوں کی لسٹ سے نکالنے کا اعلان۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ نے کیوبا کو دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کیوبا کو دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے انتظامیہ کے اہلکار اور صحافیوں کو بتایا کہ جائزہ مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ جو کیوبا کو دہشت گردی کی ریاستی سرپرستیوں کی فہرست میں شامل رہنے کی حمایت کرتی ہو۔ کیوبا نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور اسے درست سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا، لیکن ساتھ ہی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہ ابھی بھی 1962 سے جاری امریکی پابندیوں کا شکار ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کا یہ اقدام ممکنہ طور پر اگلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے بعد واپس لے لیا جائے گا۔ 2021 میں اپنے پہلے دور حکومت کے آخری دنوں میں کیوبا کو دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ اعلان پر کیوبا نے یہ رد عمل 533 قیدیوں کو رہائی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیوبا کی وزارت خارجہ کے مطابق مختلف اقدامات پر 533 قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ تو ناظرین، امریکہ کو کیوبا کو دہشت گردی کی سرپرست کی لسٹ سے نکالنے میں اور جنوبی کوریا کے معزول صدر کو گرفتار کرنے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے،
HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔